ہم نے میاں نواز شریف کو بھی دیکھا، پرویز مشرف کو بھی دیکھا، اس سے پہلے ضیاء الحق کو بھی دیکھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال ہوں، مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے جیلوں میں رکھا گیا۔ جس نے جو کیا ہے، چاہے مریم نے کیا ہے، چاہے شہباز شریف نے، چاہے عمران خان نے، چاہے آصف علی زرداری نے جس وقت کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ عمران خان حکومت میں تھے اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے غیر ملکی سازش ہو رہی ہے، لیکن اس وقت کی اپوزیشن اسے عدم اعتماد سے بچنے کا سیاسی ہتھکنڈہ قرار دیتی رہی۔ اس وقت کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ بات درست ثابت ہو جائے تو وہ خود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف نے غیر ملکی سازش کے بیانیے کو ایک بار پھر رد کیا، لیکن آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف مان گئے کہ باہر سے دھمکی دی گئی تھی۔ وزیر اعظم کا کیا کہنا تھا ذرا یہ بھی سنا آپ نے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، وہ بھی ان صحافیوں کی طرف سے جو اب تک پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کے ہر اقدام کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کہا جا ہے کہ اس اعتراف کے بعد کیا اب شہباز شریف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل نہیں۔ دلیل اس کی شہباز شریف صاحب کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے ایبٹ آباد میں عمران خان کے خطاب کو ریاست کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کرنے کا اندیا دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے بھی عمران خان کی یہ تقریر سنی ہے، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ باقی حکومت اس کی جو چاہے تشریح کر لے، عمران خان کے خلاف کارروائی کے بیان پر پوچھا ہے یہ بھی جا رہا ہے کہ خود شہباز شریف صاحب کی بھتیجی اور بڑے بھائی جو نام لے کر ایسی ہرزہ سرائیاں کرتے رہے، کیا وہ ان دونوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہمت کریں گے؟ توقع اس کی ذرہ برابر بھی نہیں۔ سچ یہ ہے عمران خان کا بیانیہ عوام میں تیزی سے مقبول ہوا ہے۔ پاکستان میں ہی نہیں بیرون ملک بھی پاکستانی عمران خان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں۔ میرا مشورہ جناب وزیر اعظم کو یہ ہے کہ وہ سیاست سے زیادہ معیشت پر توجہ دے تاکہ عوام کا بھلا ہو سکے۔ مہنگائی مکاؤ کے جو نعرے وہ اپوزیشن میں مارا کرتے تھے، اب اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے اقدامات کریں، لیکن آثار یہ ہیں کہ 16 اتحادی جماعتوں کی تمام تر تجربہ کاری اس معاشی بلا کو قابو کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید ترین مندی، ڈالر کی سربلندی عوام کی فکر مندی بڑھا رہی ہے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ 3 دوست ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے فوری مالی مدد سے انکار کر دیا ہے۔ IMF نے بھی پروگرام جاری رکھنے کو پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے سے مشروط کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت جو 22 ارب ڈالر کے زر مبادلہ ذخائر چھوڑ گئی، وہ تجربہ کاروں کی حکومت میں روز بروز کم ہوتے خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اور آپ حکومت کی ترجیحات چیک کریں کہ اس کی توجہ نیب سمیت دیگر قوانین میں تبدیلی لانے کے فیصلوں پر ہے۔ وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادے کے خلاف تحقیقاتی افسروں کے تبادلے پر ہے۔ اسی سے جڑی ایک خبر، ادھر عہدوں کی بندر بانٹ پر اتحادیوں کی ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں۔ واقفان حال کا دعویٰ ہے کہ صدر مملکت نے نہ بنائے جانے پر مولانا فضل الرحمان نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں سے ناراض ہیں۔ تو یہ اس وقت حکومت میں معاملات چل رہے ہیں۔ نذیر لغاری صاحب نور العارفین میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ لغاری صاحب، جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں دن، یعنی اب کوئی 5 ہفتے ہو گئے اس حکومت کو، تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر آنے والا ہفتہ یا ہر آنے والا دن ایک نئی مشکل کے ساتھ آتا ہے۔ اب تو یہ بھی ہے کہ سبسڈی اب آخرکار ختم کرنی ہوگی، تو یہ کب تک انتظار کریں گے؟ یعنی وہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے والا حساب لگ رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ نہ تو 9 اپریل کی رات کو عالم وجود میں آیا ہے، نہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ وقت گزرا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ جناب عمران خان کے دور میں جو پاکستان میں ڈالر کی بے توقیری ہوئی ہے، ڈالر کے سامنے روپے کی جو بے توقیری ہوئی ہے اور ڈالر کی جو پرواز رہی ہے، آج کے دن بھی ڈالر اس قیمت پر نہیں پہنچا جہاں عمران خان کے اقتدار کے آخری روز پر ڈالر موجود تھا، اور اس کی اڑان جو ہے وہ 190 کو چھو رہی تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے لمحہ بہ لمحہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں ہم عمران خان پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ جناب وہ ایجنڈا تھا ان کا، یا نہ اس حکومت کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان غربت کی طرف جائے، پاکستان جو ہے اس کو دیوالیہ پن کی طرف جائے، لیکن جو لوگ
اس صورتحال کے پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جائے، اور جو ہمارے سیاسی بیانیے ہیں وہ پاکستان کو اسی طرف کو لے جا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب جاتا ہے یا دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے تو ہم سنگین بحران کا شکار ہو جائیں گے، ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا، ہمارے لیے چیزوں کی دستیابی ایک مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں غریب تو پیاز سے روٹی کھاتا ہے، مرچ کے ساتھ، مرچ کو جو ہے وہ چھیل کر اور بس اسی کے ساتھ چٹنی بنا کر وہ روٹی کھا لیتا ہے، لسی سے اٹھا کر کھانا کھا لیتا ہے۔ غریب کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جو آسائشات کی زندگی گزارتے ہیں جی وہ ضرور دیکھیں گے کہ کیسا برا وقت آ رہا ہے ان کے لیے۔ ہمارے لیے ہمیں اب یہ اگر ہمیں سیاسی لوگوں کو گھونسے مارنا شروع کریں یا سیاسی لوگ ہمیں تجزیہ کاروں کو جو ہے وہ دیوار سے لگانا شروع کریں تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ معاملات ٹھیک ہونے کے لیے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم موجودہ یا سابقہ نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کیا ہے یا اس طرف کو نہیں جا پا رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے پر الزام دیں گے۔ عمران خان نے پہلے دن الزام لگانا شروع کیا سابقہ حکومتوں کو، اور ان کا نیریٹو اور تھا، اب ان کا نیریٹو اور ہے۔ یہ سارا گیم جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ لڑ کون رہا ہے، کس طرف سے لڑ رہا ہے، وار کہاں سے ہو رہا ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور گریجولی ہم بات بھی کرتے جائیں گے، لیکن ہم اس اذیت میں ہیں، اس تکلیف میں ہیں، اور اس شدید ذہنی پریشانی میں ہیں کہ پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی لوگ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کا نیریٹو آ گیا ہے، تو جو کچھ سیاسی نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے عوام کا نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کے عوام کا بیان ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی مشکلات آنے والی ہیں۔ یہ جو اس وقت حالات ہیں وہ اس سے کوئی بھی پاکستانی خوش نہیں ہو سکتا، لیکن نور العارفین اب جس دن یہ حکومت آئی ایسے لگتا ہے اس وقت تو بہتر تھے حالات، مطلب ابھی تو پیٹرول میں اضافہ ہونا ہے، اس کے بغیر تو یہ جس طرح لغاری صاحب جو بات کریں دیوالیہ پن سے بچنے کا اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ میری دانست میں جتنا میں معیشت دان لوگوں کو پڑھ رہا ہوں جو اس حکومت کے آنے پر خوش تھے، جو کہہ رہے تھے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، اب مفتاح اسماعیل صاحب بہتری دکھائیں گے، مشکل فیصلے لے لیں گے، وہ بھی اب کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ تو تباہی ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، سٹاک مارکیٹ کی تباہی کر رہے ہیں، ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، فیصلے ہی نہیں لے پا رہے کہ بھائی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اس کی شرائط ماننی ہے نہیں ماننی، اسحاق ڈار صاحب وہاں سے کچھ مشورہ دے رہے ہیں، تو یہ تو چلے سب کو بیٹھ کر کوئی ایک مساق معیشت ہی کر لیں، لیکن یہ 5 ہفتوں میں تو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ اگلے 5 دن اور اگر فیصلے نہ کیے گئے تو پھر تو جو باتیں لغاری صاحب کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ وہ صحیح نہ ہو جائیں۔ اچھا اسامہ، ایک بات سے تو جزوی طور پہ اتفاق آپ کی آخری والی بات سے کہ بہت زیادہ سوچنا یہ فیصلوں کو کمزور کر دیتا ہے، اتنا تو درست ہے آپ کی بات، لیکن انڈیسائسونیس کا یہ عالم کتنے عرصے سے، یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ہمارے اوپر کب سے مسلط ہوئی ہے؟ وہ معیشت دان جن کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں، وہ معیشت دان اس وقت کہاں ستو پی کر کے بیٹھے تھے جس وقت نذیر لغاری صاحب ابھی جو فرما رہے تھے کہ ڈالر ابھی وہاں نہیں پہنچا جہاں پچھلی حکومت کے دور میں عمران خان کے وزیر اعظم رہتے ہوئے ڈالر جا کے پرواز کر رہا تھا۔ جب عمران خان حکومت اقتدار میں آئی تھی تو پہلے کہا گیا کہ 90 دن کا عرصہ، اس کے بعد کہا گیا 1 سال کا عرصہ، یہ 1 سال کا عرصہ 3.5 سال کے عرصے میں گزرا، لیکن ان نام نہاد معیشت دانوں کی وہ ہندی میں کہتے ہیں گణت، وہ گणت کہاں تھی ان کی، ان کو وہ کتابیں اس وقت کیوں نہیں یاد آئی تھیں جو ان کو ابھی موجودہ حکومت کے اقتدار میں آتے ہی یاد آ گئی؟ اچانک سے وہ تمام اسباق، وہ بھولے ہوئے سبق ان کو یاد آنے لگے۔ آپ سے میں چھوٹا سا ایک معمولی سا سوال پوچھتا ہوں، مجھے ذرا بتائیے، ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، نارملی ہنی مون پیریڈ جو ہوتا ہے وہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے یا کسی گھر کے لیے، کسی ریاست کے لیے؟ ابھی جو حکومت آئی ہے اس کے دودھ کے دانت ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اگر لیٹرلی آپ بات کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیلنجز وہ نہیں ہیں جن کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دیوالیہ پن کی جو گھڑی جس کی جانب ابھی نذیر لغاری صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ ہمارے سروں پر خدا نخواستہ منڈلا نہیں رہی، لیکن یہ جو ادھوری تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں جتنے عمران خان دور میں نہیں تھے، یہ میرا خیال ہے اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کے دور اقتدار میں ریاست پاکستان کے اداروں کا جو حال کیا گیا، یہ وہی حرکتیں ہیں، یہ وہی خمیازیں جو آپ بھگت رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ پاکستان کے دوست ممالک اب پاکستان کو ہاتھ دیتے ہوئے، پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ نواز شریف سے ان کی لڑائی تھی؟ آپ کے خیال میں یہ شہباز شریف سے ان کی جنگ ہے؟ آپ کے خیال میں پاکستان کی خدا نخواستہ جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی پھڈا ہے؟ نو سر۔ پچھلے 3.5 سال میں ریاست پاکستان پر مسلط جو حکومت تھی، اس حکومت کی جو حرکات اور سکنات تھیں، اس کے جو عمائدین، اس کے جو مشیر تھے، اس کے جو وزیر تھے، اس کے جو سفراء تھے، انہوں نے جو حرکتیں فرمائی بین الاقوامی سطح پر، اس کا خمیازہ آج یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا مذاق جس کی جانب ابھی نذیر لغاری صاحب نے بھی اشارہ کیا آپ کے سامنے۔ مگر خبر یہ ہے کہ چین اور سعودی عرب اور یو اے ای وہ کہتے ہیں پہلے IMF سے آپ معاملات نمٹا لیں، اس کے بعد پھر ہماری طرف دیکھیں، تو ان کے پروگرام میں تو آئیں، یہ تو اس طرف ابھی جا بھی نہیں پا رہے۔ اور جو معیشت دانوں نے بات کی وہ ہیں جو ان کی تعریف کر رہے تھے۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ٹی وی بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آ رہی ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی، یہ تو کریش کر گئی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا وقت چاہیے۔ اور ہنی مون پیریڈ کی آپ نے بات کی، بالکل صحیح ہے، وہ 6 مہینے تو دینے چاہیے، لیکن وہ 6 مہینے 5 سال والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کو 3.5 سال ملے، 1.5 سال ان کے پاس ہیں، تو اس حساب سے اگر کریں تو ان کا ہنی مون پیریڈ اوور ہو چکا ہے 1.5 سال کا اگر ڈیوائڈ کرنا ہم نے۔ اگلی خبر ہے لغاری صاحب کہ جو FIA ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے، کمال ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، ایسی زبردست کارروائی ہم نے آج تک کسی کے خلاف نہیں دیکھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جناب آپ آئیں، آپ نے یہ جو باتیں بولی ہیں اس کا جواب دیں، اور ریاست اس میں جناب مدعی ہے۔ تو یہ FIA ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ریاست کس طرح سے ہو گیا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ اب انٹرپول سے بھی رابطے کا وہ کہہ رہے ہیں۔ آج تک ہم نے اس طرح سے دیکھا نہیں کسی بڑے سے بڑے مجرم کے لیے اتنی تیزی دکھائی گئی ہو۔ یہ صرف صحافیوں کے لیے کیوں ہے لغاری صاحب؟ میرے خیال میں جو حکومت اس طرح کے اقدامات کرتی ہے وہ اپنے لیے گڑھے کھودتی ہے اور اس میں گرتی ہے۔ ان کو شاید جلدی ہے ایسا کرنے میں کہ میڈیا کے پیچھے ہم نے میاں نواز شریف کو بھی دیکھا، پرویز مشرف کو بھی دیکھا، اس سے پہلے ضیاء الحق کو بھی دیکھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال ہوں، مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے جیلوں میں رکھا گیا، لاک اپس میں رہا، میرے اوپر قتل کے مقدمات بنے، میرے اوپر پولیس افسران کو قتل کرنے کا مقدمہ بنا، میرے اوپر بغاوت کا کیس بنا ہے، میرے اوپر توہین عدالت کا کیس بنا جو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں چلتا رہا۔ میرے نام سے پکار ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد اور دیگر جو تھے ان میں اور دیگر میں سارے میڈیا ہاؤسز کے سربراہان تھے، میر شکیل الرحمان بھی اور مجید نظامی بھی اور حمید ہارون بھی اور جو بھی دیگر تھے سب دیگر ان میں شامل ہوتے تھے۔ یہ ہم نے پچھلے حکومتوں میں یہ بھگتا ہے، ان کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ صورتحال بن رہی ہے۔ یہ حکومت اور اس طرح سے کیا یہ کل کی بات ہے جس طرح سے گرفتار کیا تھا ہمارے صحافی دوستوں کو، یہ بیگ صاحب کو جو گرفتار کیا تھا، محسن بیگ کو، یہ کیا طریقہ کار تھا جو عمران خان کی حکومت نے کیا تھا، اور جس طرح سے FIA نے جا کر ان کے گھر پر چڑھائی کی تھی، اور جس طرح سے دادا گیری کی تھی، بدماشی کی تھی، اسی طرح کی بدماشی جو ہے اب سمیع صاحب کے خلاف بھی کرنا چاہتی ہے FIA یا کوئی اور ادارہ یا خود حکومت اگر ایسا کرنا چاہتی ہے تو پھر بھائی سن لو، یہ آخری وقت ہوتا ہے جب آپ میڈیا پر چڑھائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا اقتدار نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ آج بولنے والی آواز کو خاموش کرتے ہیں، ہماری آواز خاموش کرنے کی کوششیں کی گئی 50 سال میں کئی مرتبہ، لیکن ہم آج بھی بول رہے ہیں، ہم کل بھی بولتے رہیں گے اور اپنی مرضی سے بولتے رہیں گے، اپنے دل کی آواز کرتے رہیں گے۔ سمیع صاحب اپنی مرضی سے بول رہے ہیں اور وہ اپنے تمام ان کو معلوم ہے کہ کس طرح بولنا چاہیے اور انہیں معلوم ہے کہ کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ تو آپ اگر یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے حکومت کو تو پھر حکومت اپنے دوستوں میں اضافہ نہیں کر رہی ہے، اپنے حامیوں میں اضافہ نہیں کر رہی ہے، اپنے مخالفین میں اضافہ کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ آزادی اظہار گارنٹی کرتا ہے آئین۔ اگر آپ آزادی اظہار کا
मतलब नहीं समझते हैं तो फिर आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी कि आज़ादी इजहार क्या होता है। और हमने पिछले दौर में हम बोलते रहे और हम शदीद खिलाफ बोलते रहे। आप गवाह हैं इस बात के कि हम इमरान खान की हुकूमत में हमने कोई एक दिन नहीं छोड़ा जब हम बोले ना हूँ। तो हमें तो इमरान खान ने, अगरचे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और बुरी बात थी, बहुत बुरी बात थी, और अगर ये हुकूमत भी ऐसा करती है तो बहुत बुरी बात है। हम किसी सूरत में इस पर इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम मैदान में होंगे, सबसे आगे होंगे, खड़े होंगे और हम इसको डिफेंड करेंगे। हमेशा ऐसा कैसे आप कर सकते हैं कि चढ़ाई कर दें कि कोई आवाज़ आ रही है उसको खामोश कर दें। आपको इस तरह देखा है, सफ़े अव्वल में देखा है हमेशा जब भी इस तरह आज़ादी इज़हार राय पर किसी ने कतगन लगाने की कोशिश की है, और आप जैसे लोगों की कुर्बानियाँ ही हैं कि हम जैसे यहाँ पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। नूर आरफीन, आपने सुना लगारी साहब जैसे हमारे जो उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। ये हर दफ़ा इस तरह से क्यों होता है? हर यानी जो भी हुकूमत आ जाए, पिछली हुकूमत थी, हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया कि ये नई हुकूमत आई है, पीका का जो ऑर्डिनेंस था उसके वाले से फैसला भी आ गया, इस हुकूमत का स्टांस उसके खिलाफ था, इस पर आप दोनों अप्रिशिएट कर रहे थे, आप दोनों। और आज देखें वही हुकूमत क्या करने लग गई है। पहले कहा जी FIA खुद से चला गया है सुप्रीम कोर्ट में अपील में कि जी बहाल करना चाहिए पीका ऑर्डिनेंस को, तो हमसे नहीं पूछा। अब ये किस किस बात पर ये भागेंगे? अब समी साहब कभी ये कहेंगे कि जी हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं और स्टेट की तरफ से जनाब दावा हो गया। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिएगा। इस बात के दो पहलू हैं, एक वो जो आप दिखा रहे हैं और उससे सरफ़ नज़र करना, उससे इनहराफ करना मुमकिन नहीं। लेकिन मैं इस बात की तौजीह पिछले गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बारहा पेश करता रहा हूँ, दोबारा दोहराए देता हूँ कि nobody is an exception over here, whether it is Imran Khan, whether it is Shehbaz Sharif, whether it is आसिफ अली ज़रदारी और whosoever, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ जमहूरियत, इस तरह की चीज़ें, आज़ादी इजहार वगैरह, ये सब चीज़ें उस वक्त तक समझ में आती हैं जब तक इक़्तिदार का उमा आपके सर पर नहीं बैठता। जैसे ही इक़्तिदार आला आपके हाथ में आता है, आप उस इक़्तिदार को अंधे की लाठी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे नवाज शरीफ, जैसे ज़रदारी, या उससे भी बढ़ करके इमरान अहमद ख़ान के साबका दौर में इस्तेमाल हुआ। क्या इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के दौर में पैमरा के ज़रिए लोगों को तंग नहीं किया गया? इस पर डिटेल एक किताब लिखी जा सकती है। मैं अकेला इस पर कई घंटे बात कर सकता हूँ। खुद मेरे साथ जो कुछ हुआ, हमारे ग्रुप के साथ जो कुछ हुआ, और बहुत सारे लोगों के साथ जो कुछ हुआ, समी इब्राहिम साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये उसी सिलसिले का तसलसल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आज़ादी इज़हार के उन चैम्पियंस की जानिब से किया जा रहा है जो उस वक्त ड्रैकोनियन कवानीन से ताबीर कर रहे थे पीका ऑर्डिनेंस को, और आज उसी का तसलसल लेकर के वो समी इब्राहिम के पीछे। समी इब्राहिम कौन सा माफिया सरगना है? समी इब्राहिम की वालदा की जानिब से वो जो रेड दाहिर की गई है उसमें बताया गया है कि 14-15 तारीख को वो वापस आ रहे हैं। समी इब्राहिम के कौन से स्टेक्स जो है वो लेकर के भाग गए यहाँ से? समी इब्राहिम कल भी यहीं थे, थोड़े दिनों के लिए बाहर गए, वापस आएंगे, आप निमट लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। समी इब्राहिम का मौक़िफ़ आपके पास तो आ गया है ना। वो कोर्ट की लड़ाई है, आप उनसे लड़ते रहिए, FIA जाने, समी इब्राहिम जाने, ग्रुप जाने, आप जाने, मैं जानूँ। लेकिन ये कौन सा तरीक़ा है कि वो मामला जिनको तरजीह में रखना चाहिए, जिनको प्रायोरिटी में टेकअप किया जाना चाहिए था, वो सारे मामला अभी तक वैसे ही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बहुत ही अदब के साथ हज़रत शहबाज शरीफ साहब से कि जनाब, पिछले हफ्ते आपने एक खुशनुमा किस्म की खबर दागी थी। आपने कहा था कि इमरान खान जो हैं वो इधर उधर कर रहे हैं, इमरान खान पर आर्टिकल 6 का इम्पोजिशन होने जा रहा है। आर्टिकल 6 का मामला कहाँ तक पहुँचा? आपने कहा था कि रियासत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है हिंदी में, उसको हम किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, समी इब्राहिम तो आ जाएंगे, समी इब्राहिम से भी निमट लीजिएगा, समी इब्राहिम वालों से भी निमट लीजिएगा, लेकिन ये इमरान खान जो कर रहे हैं, इमरान खान के साथ जो मामलात हो रहे हैं, उस पर भी जनाब की नज़र है या नहीं? और एक चीज़ मुझे, चूँकि 1 मिनट रह गया सिर्फ, ये रियासत कहना दुरुस्त है? FIA खुद आ जाए ना, पार्टी बना हुआ है, हुकूमत आ जाए कि जी हम कर रहे हैं, रियासत का कहां से आ गया है? मतलब FIA यहां पर रियासत बन चुका है। बेहतर है मैं इसका जवाब ना ही दूं। अच्छा, या लगारी साहब से इस बारे में बात कर लें, क्योंकि इतना बचा के मैं बात नहीं कर सकता। अच्छा चले, ठीक है, ठीक है। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, इस बात पे हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इमरान पर जो बात आ रही है कि जी उन्होंने अब इदारों के खिलाफ बात शुरू कर दी है। एबटाबाद में उन्होंने ऐसा कहा क्या है? मुझे कोई जुमला नहीं नज़र आया बराह रास्त। शायद नवाब सिराजुद्दौला की जो मिसाल है उसके हवाले से ये चीज़ देखी जा रही हो, तो क्या कानूनी तौर पर उसको साबित किया जा सकेगा कि इन्होंने इदारे के बारे में बात की है? जबकि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं जी ये कोई तशरीह अपनी तरफ से की जा रही है। और साथ कि अब वज़ीर-ए-आज़म का ये असम्बली फ्लोर पर मानना कि वाकई धमकी तो आई थी, तो अब वो क्या करेंगे जो कहते थे कि जी मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊँगा अगर ये बात सच्ची साबित हुई। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का नया बयान इस वक्त ज़ेर बहस है, और जिसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल धमकी वहाँ से आई, हमारे सफ़ीर ने कहा, लेकिन ये साजिश कहाँ से ले आए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले जब इमरान खान साहब ने कहा जी ये बैरूनी एक साजिश है और इस तरह से हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है, उस वक्त कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर ख़त लहराया गया, उन्होंने कहा जी ख़त है ही नहीं, ये खाली कागज़ लहराया गया। फिर कहा जी ख़त है, ये ख़त नहीं मुरासला है। फिर एक स्टेज आई, उसमें कहा गया जी मुरासला है, इसमें मुदाखलत नहीं। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब आ गया, फिर वो मुदाखलत का कहा गया उसमें। तो अब अगली स्टेज आ चुकी है जिसमें कहा जा रहा है जी कि चलें ये मुदाखलत तो है, फिर कहा गया धमकी नहीं। अब कह दिया है धमकी है, साजिश नहीं। मुझे लगता है अगली स्टेज भी है जिसमें कहेंगे जी साजिश है लेकिन इसमें हम नहीं हैं। लगारी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब ने अब जिस तरह से ये आखिरकार मान लिया, और वो तो कहते रहे कि अगर ये साबित हो गया कुछ ऐसा है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। आज उन्होंने कह दिया कि धमकी तो थी। अब आपको लगता है कि उनको इमरान खान का साथ देना चाहिए कि भाई आप सही कह रहे थे कि ये धमकी वाकई आई थी, ये गलत था, इमरान खान सच्चे थे, मानेंगे? देखें, मैं आधी सदी का एक तालिब इल्म हूँ। अमरीकी धमकियों, साजिशों और मुदाखलतों और इस तरह की तमाम कार्रवाइयों का एक तालिब इल्म हूँ मैं। मुझे अगर आप कहें तो इसी प्रोग्राम के अंदर ही मैं कम से कम 50 ऐसी मिसालें दे सकता हूँ जहाँ अमेरिका ने मुदाखलत की, अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, पाकिस्तान की अहम शख्सियात का कत्ल किया, उनके हिटमैन हिट करते रहे। ये वाहिद नौजवान है, ये वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान है जिसके बारे में आलमी इदारे, आलमी कुव्वतें, सुपर पावर दम दबाकर बैठी हुई हैं और उनको इमरान खान लताड़े चले जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और वो कुछ भी नहीं है उनके बारे में, उनके बयान पर किसी को कान पर जूम नहीं देंगे, हल्की सी भी वो भी नहीं करते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, इसलिए कि ये उन्हीं का एजेंडा टोह कर रहे हैं। ये उन्हीं की ही खैर और बरक़ात हैं जो बरतानिया से होती हुई अमेरिका तक जाती हैं, जिस पर ये अमल हो रहा है। और ये अमल आगे क्या करता है पाकिस्तान का, खुदा मैं मुझे उस दिन का खौफ आता है जब पाकिस्तान के लिए कैसे बुरे वक्त को हम देख रहे हैं। मैं कम से कम वो ज़रूर देख रहा हूँ कि कैसा बुरा वक्त आने वाला है कि जिस गेम में लगाया गया है इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम इतना तकलीफ दे, इतना बुरा, इतना ख़राब होगा कि उसका अब जो कल इन्होंने फरमाया है जी अब्टाबाद में, जी अगर उसके सियाक व सबाक को देखा जाए, अगर उसकी जो है आप देखना चाहें कि ये कहाँ से हुआ है, उसामा मैं आपको पर्सनली एक बुक रेफ़र करूँगा, ये इस पर नहीं रेफ़र करूँगा, इस पूरे जो स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, एक बुक रेफ़र करूँगा, फिर आपको चीज़ों का पता चलेगा कि बात कहाँ की जा रही है और किस तरह की जा रही है और ये डिक्टेशन कहाँ से आई है। ये ज़ुबान जो बोल रहे हैं हज़रत इमरान खान साहब, ये ज़ुबान कहाँ से आई है मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। लगारी साहब वो कह रहे हैं एक ख़तरनाक, वो कह रहे हैं कि मैंने तो कहीं किसी इदारे के बारे में बात नहीं की। नवाज़ शरीफ साहब, मरीम साहिबा जो हैं ख़ास तौर पे, यानी तमाम ख्वाजा आसिफ हैं और बड़ी एक लंबी फहरिस्त है, वो तो नाम ले लेकर इदारे का बाकायदा नाम, इदारे के सरबराहान का नाम, आला अफसरान का नाम लेकर वो बाकायदा धमकियां देते रहे। इमरान खान साहब ने तो सिर्फ मेरा ख्याल है नवाब सिराजुद्दौला की मिसाल दी, हाँ उसमें तशरीह में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग बराह रास्त नाम लेकर कहते रहे हैं कि गंद आपका फैलाया हुआ, ये सारी तबाही आपकी वजह से है, आपको जवाब देना होगा, ये सारा इलेक्शन आपने चोरी किया, उनके खिलाफ तो हमने नहीं देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह से बात की हो। उसके बावजूद भी आप देखें ना, जब आप मैं फिर कहता हूँ, मैं इस बात को उठाता हूँ, जब गैर सियासी पाकिस्तान के गैर सियासी इदारे जिन पर लाजिम है वो सियासत में हिस्सा ना लें, अगर वो सियासी अमल करेंगे और अगर उन्होंने किया हो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 70 साल पहले अगर वो अमल किया होगा तो उसकी भी एक तारीख़ है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में हमारे अस्करी इदारों को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कुछ उन्होंने पिछले 70 साल में किया या पिछले कुछ अरसे में किया जी। लेकिन और उसमें एक काम यह भी शामिल है कि सेलेक्टर बनकर सेलेक्टेड को लाना भी एक संगीन गलती थी, संगीन गलती थी। अब जो कुछ ये कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है,
اس نیریٹو سے بالکل الگ ہے. یہ ایک اور نیریٹو پاکستان میں بلڈ کیا جا رہا ہے, وہ پورے کے پورے اسٹیٹ انسٹرومنٹ کے خلاف ہے, پورے کے پورے اسٹیٹ آرگنز کے خلاف ہے, اسٹیٹ کے ان طاقتوں کے خلاف ہے جو پاکستان کو انٹیگریٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کو جوڑتی ہیں. یہ ان کے خلاف نیریٹو لے جا رہے ہیں. یہ مسیح بن کر جا رہے ہیں اور یہ مسیح نہیں ہیں. یہ جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر بن کر جا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر نہیں ہیں. اچھا, اب یہ عطائی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان کو سنگین خطرات لاحق ہو جائیں گے. آگے کس طرح میں اس کا ایک عام سا شاگرد ہوں, میں نے دیکھا ہے. اور امریکہ کی طرف سے ہونے والی بدماشیاں ہم نے دیکھی بھی ہیں, سمجھی بھی ہیں, صحیح بھی ہیں. صحیح. اب نور عارف صاحب, دو چیزیں آ جاتی ہیں. جو ہے جس طرح سے مداخلت کرتا ہے تو پھر رہنے نہیں دیتا. آپ کو صرف ایک بات یاد دلاتا ہوں, صرف ایک بات یاد دلاتا ہوں کہ جب بے نظیر نے نینگرو پونٹے اور رچرڈ آرمٹیج کو ملنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں ان کو ریسیو نہیں کروں گی اور میں واپس جا رہی ہوں دبئی, تو وہ لاہور سے بیٹھ کر دبئی چلی گئیں. اور وہ دونوں امریکی جو نینگرو پونٹے تھے اور جو رچرڈ آرمٹیج سے نہیں ملی, پھر اس کے بعد 1.5 مہینہ بھی نہیں لگا, 1 مہینہ بھی نہیں لگا, بے نظیر اس دنیا سے چلی گئی. تو عمران خان بڑے کاٹھی کے لوہے کے بنے ہوئے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو گیا ہے, سپر پاور کی جان نکل گئی ہے. تو عمران خان جو ہے ان کے سامنے مد مقابر جا کر کھڑے ہو گئے. بھائی ایک چیز ہے ایسی جو اس طرح سے ان کو لے کر چل رہی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی چیز امریکہ کی ہی ہے جس کا یہ حصہ بن رہے ہیں. اور مجھے اس میں پاکستان لغاری صاحب گزارش یہ ہے کہ اب یہ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ جناب جو اب حکومت میں ہیں, جو کہتے تھے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, وہ ان کا وہ بیانیہ جیت گیا. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اداروں کے خلاف لوگوں کا نام لے کر بات کرتے رہے, وہ ٹھیک ہے. تو عمران خان براہ راست نام نہیں لے رہا, لیکن وہ پھر غلط ہے. تو وہی لوگ جن کا نام ماضی میں لیا جاتا تھا. جی نور العارفین, چونکہ بریک ہونے والی ہے تو جلدی سے آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں سمجھ تو گیا ہوں, لیکن میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ بریک سے اس سے پہلے کہ آپ بریک اناؤنس کریں میں جلدی سے اپنے دل کی ساری جو ہے باتیں آپ سے بتیا لوں. آپ بریک پہ جائیں پھر واپس آتے دیں. نہیں 3 منٹ 3 منٹ بہت ہے. اچھا, بات یہ ہے اسامہ, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس نے نام لے کر کے کیا. میں نے آپ سے کیا کہا, کراچی میں جب آپریشن ہوا تھا, ہم پچھلے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں, تو متحدہ اس وقت کی باقاعدہ چھاتی پیٹا کرتی تھی, کہتی تھی کہ ANP کو پکڑو, فلاں جماعت کو پکڑو, ڈھکاں جماعت کو پکڑو. آپ نے کراچی میں امن قائم ہوتے دیکھا. اسی کراچی میں جہاں ایک دن میں 100 لاشیں گرتی تھیں, وہاں لوگ رات کو 4 بجے اپنی فیملیز کے ساتھ گھوم رہے تھے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ کلاس میں کسی ایک آدمی کے ناخن نہیں ترشے ہوئے, ایک آدمی کی شیو نہیں بنی ہوئی ہے, اس کو کھڑا کیا گیا تو وہ لے کر کے پرنسپل کے سامنے جا کر کے پورے تمام لڑکوں کو جو ہے وہ ریسٹیگیٹ کروانے کے لیے سازش کر دے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں کب انکار کر رہا ہوں, میں پاکستان میں سب سے پہلے مسلم لیگ نواز کو ان حرکتوں کا بانی سمجھتا ہوں کہ جب ان سے اقتدار چھینا جاتا ہے تو وہ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوسنے میں ہر حد سے کراس کر جاتے ہیں. خود میرے پروگرامز میں باقاعدہ آ کر کے, اور میں نے ان کو کاؤنٹر بھی کیا, کیونکہ ان کے پاس نیشنل انٹرسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ان کے پاس صرف پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے اس لیے کہ انہوں نے نام نہیں لیا, اور نواز شریف اور مریم کی حرکات جس کی دنیا گواہی دے رہی ہے اس کا جو ہے وہ مواخذہ پہلے کیا جائے. نواز شریف اس وقت اقتدار میں تو نہیں ہے, آپ کو مریم کو جو سزا دینی ہے آپ بالکل دیجئے, مریم کے چچا کی حکومت ہے, آپ ان سے کہیے, ان کے اوپر زور لگائیے کہ وہ مریم کو سزا دیں. لیکن یہاں پہ بھی بچ نکلنے کا امکان اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کو اپنی صنف کا, اپنی جنس کا ایڈوانٹیج حاصل ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ کون سا ایڈوانٹیج ہے؟ عمران خان کے ساتھ کون سا ایڈوانٹیج ہے؟ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو کون دیکھے گا؟ میرے سامنے شیخ رشید کا بیان ہے, سنیے. کہتے ہیں مریم نے جنرل فیض کا نام لیا, فوجی کہاں سوئے ہوئے تھے. کین یو بلیو یہ اس ملک کا سابق وزیر داخلہ تھا, سابق وزیر ریلوے, 8 دفعہ کر رکن قومی اسمبلی. یہ اتنی بے توقیری کے ساتھ یہ فوج کے محکمے کا نام لے رہا ہے, ببانگے دوہل لے رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پنڈی سے تعلقات ہیں. یہ کیسے تعلقات ہیں جو اس کی زبان کو طریقے سے چلانے کے لیے مجبور نہیں کرتے؟ کیا عمران خان کا مواخذہ اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے قومی اداروں, پاکستان کی مقتدر قومی شخصیات کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دے رہے ہیں اور ببانگے دوہل دے رہے ہیں اور مسلسل دے رہے ہیں؟ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. کس نے کہا تھا کہ نیوٹرل ہیں ہم؟ فوج نے کہا تھا نا
کیا معاذ اللہ یہ فوج کو اب آپ اس کی کوئی توجیہ دیں گے جو کہ ناقابل ہضم ہوگی؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے کل میر سراج الدولہ اور وہ جو میر جعفر والی جو بات کی تھی، میر جعفر اور میر صادق، ان کی طرف میر جعفر اور میر صادق انہوں نے نام نہیں لیا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا. جس نے جو کیا ہے، چاہے مریم نے کیا ہے، چاہے شہباز شریف نے، چاہے عمران خان نے، چاہے آصف علی زرداری نے جس وقت کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آصف علی زرداری کو سزا ملی تھی نا. آصف علی زرداری بوریا بستر لے کر کے بھاگ گئے تھے نا جس وقت آصف علی زرداری کو کی بیماری کو نوکری مل گئی سعودی عرب میں، اس کے بعد پھر ان کی تندرستی اور اس کے بعد پھر ان کو معافی ملی. تو عمران خان نے کون سے اب مجھے اجازت دے دیں کہ وہ باقاعدہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اب مجھے اجازت دے دیں، بریک لے لیتے ہیں کیونکہ اب جس طرح آپ نے کہا نا یہی تو شکوہ کر رہے ہیں. شیخ رشید فیض جنرل کا نام لے رہی ہیں، جنرلز کے نام لیتی ہیں، یعنی ایک بندہ گالیاں دے گا اور دوسرے کو آپ کہیں کہ جی وہ اشارے میں بھی بات نہ کرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو تو گالیوں تک کی اجازت ہو اور دوسرے کو اشارہ بھی کرنے کی نہ اجازت ہو؟ تو لوگ تو پھر آگے بڑھیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں خشک سالی کے حوالے سے. لغاری صاحب نے پہلے پروگرامز میں یہ بات کی تھی اور سب سے پہلے یہ ہمارے پروگرام میں نقطہ اٹھایا گیا تھا، اور اب بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں چولستان سے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. پتہ چلا. ابھی گزشتہ ہفتے ہی ہمارے پروگرام میں لغاری صاحب نے یہ بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز اٹھائی تھی کہ خشک سالی اتنا بڑا خطرہ بن چکی ہے، ہوش کے ناخن لیے جائیں. اور اب دیکھیے کہ اب آپ کو ہر طرف یہ خبر ملے گی کہ چولستان میں پانی کی کمی سے اب جانور مر رہے ہیں، اور انسانوں کے لیے بھی یہ خطرہ اب شروع ہو چکا ہے. کیونکہ چولستان ایک اپنا حسن رکھتا ہے، ہر علاقے کا اپنا ایک حسن ہے، لیکن چولستان کا ایک اور ہی ہے. اور وہاں پر جانوروں پر انسانی زندگی کا بہت دار و مدار ہے. تو جانوروں کے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ صرف روزگار گیا، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. لغاری صاحب، یہ تو اب صورتحال یعنی ایک ہوتا ہے ایمرجنسی، یہ تو آفت آ چکی ہے. تو کیا کرنا ہوگا اب بچنے کے لیے، ورنہ یہ تو بہت بڑی تباہی ہو جائے گی. بننے سے پہلے ہماری جو یہ ریاست بہاولپور تھی، جس کے 3 اضلاع ہیں، بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان، سب سے زیادہ ایگریرین علاقہ تھا، سب سے زیادہ یہاں پر کاشتکاری ہوتی تھی. اور فیروز پور کا جو ہیڈ ورکس تھا وہ اس کو پانی دیتا تھا، اور بہت بڑا سچلج ہمیشہ بہتا رہتا تھا. ہم نے 58 لاکھ روپے میں اپنے 3 دریا بیچ دیے، اور ہم نے 58 لاکھ روپے کھڑا کیے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں. اس وقت صرف رحیم یار خان کی صورتحال یہ ہے کہ رحیم یار خان میں جو چولستان کا علاقہ ہے، جو روہی کا علاقہ ہے، وہاں پر 2500 جانور مر چکے ہیں. اور لوگ جو ہیں نقل مکانی کر رہے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ. پیاس سے آدمی، بچے، عورتیں مر جاتے ہیں، اور ان کو ساتھ لے جا کر کہیں دفن کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پر مٹی کھودی، ریت کو ہٹایا اور وہاں پر ان کو دفن کر دیا. اسی طرح سے وہ کفن بھی ہوتا ہے اور ان کے اپنے کپڑے بھی ہوتے ہیں. اور رحیم یار خان کے علاقے ہیں ٹوبہ، سالم سر، نواں کھو، ٹوبہ، جوگڑی، ان میں صرف ان 3 جو علاقے ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ تقریباً 200 سے زائد بھیڑیں اور بکریاں، یہ آپ کے ہم فوٹیج بھی آ رہی ہے، یہ وہ ہوئے ہیں. اچھا، بہاولپور ڈیٹیل اس کے علاوہ ہے. بہاولپور کی جو تمام تحصیلیں ہیں وہاں پر الگ سے چولستان کے علاقوں میں موت کا راج ہے. یہاں کے لوگوں کو پاکستانی نہیں مانا جاتا ہے. یہاں کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری مردم شماری نہیں کر سکتے چونکہ تم خانہ بدوش ہو، اور ان کو پاکستان کا شہری نہیں، ان کو شناختی کارڈ نہیں دیا جاتا ہے. اور کہاں جائیں؟ مطلب یہ کہ جو آبادی پچھلے نسل در نسل 5000 سال سے یہاں آباد ہے وہ کہاں جائے؟ یہاں پر سرکاری افسروں کو، ریٹائرڈ افسروں کو، بڑے فیوڈلز کو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں. میں ویسے برسبیل تذکرہ بتا دیتا ہوں کہ جنرل مشرف وہاں کے نمبردار ہیں. اچھا. جنرل معین الدین حیدر وہاں کے نمبردار ہیں. جنرل ذوالفقار علی خان وہاں کے نمبردار ہیں. اور نمبرداروں کو تقریباً 2 مربع زمین ویسے ملتی ہے اور آدھا مربع زمین ملتی ہے نمبرداری کے لیے. اور جو یہ 4 ٹوپیاں تھیں جن کے سر پر، صدر کی، وزیر اعظم کی، آرمی چیف کی، چیف آف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی، وہ درخواست دیتے ہیں کہ تحصیلدار کو کہ جی مجھے نمبردار بنایا جائے، میں سرکار کا مالیہ وصول کر کے دوں گا. تو وہ ابھی تک تو وہ آئے نہیں ہیں، نمبردار ہیں
صدر کا عہدہ چلا گیا، آرمی چیف کا، وزیر اعظم کا، سارے عہدے چلے گئے، لیکن وہ نمبردار اب بھی محافظہ نوآباد، تحصیل یزمان، ضلع بہاولپور کے نمبردار ہیں جناب مشرف صاحب۔ تو یہ ہے صورتحال۔ وہاں پر نہریں 12 مہینے بہتی ہیں، وہاں سے لوگ کٹ کر کے پانی پینے کا استعمال نہیں کر سکتے ان نہروں سے جو بڑے لوگوں کے زمینوں میں جا رہے ہیں ڈائریکٹ، اور وہاں پر لوگ پانی بھی حاصل نہیں، جانوروں کے لیے بھی اور اپنے لیے پانی نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اگر آپ اس طرح ڈسکریمنیٹ کریں گے لوگوں کو تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے، بارش ہو یا اللہ کا عذاب آئے یا کچھ بھی ہو تو لوگ اس طرف دیکھیں گے نا۔ ہمارے لیے تو ہم انسانوں نے تو انسانوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جانوروں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پیاس سے دم توڑتے جانوروں کی آخری ہچکی کو دیکھا ہے۔ بھائی یہ ہوتی ہے صورتحال جو آپ کے سامنے، لاشیں جانوروں کی بکھری پڑی ہیں، ان کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی ریاست کیا کر سکتی ہے؟ پنجاب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اب حمزہ شہباز شریف ہیں، وہ ان کے لیے پانی کا بندوبست کریں نا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عارفین نامہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی ایک تقریر، اس کا اتنا زیادہ چرچا ہو گیا اور اس وقت ساری بحث ہی اب اس تقریر کی ہے۔ تو عارفین کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ کیوں اب پورے ملک میں سب سے اہم یہ تقریر ہو چکی ہے؟ جناب تقریر سے بھی پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، وہ 1100 محافظین کے ہجوم میں عمران احمد خان نیازی صاحب کی وہ جارحیت ہے جس کا ہمیں جھلک دیکھنے کو بارہا مل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرما چکے ہیں عمران خان کو وزیر اعظم والی سیکیورٹی مل رہی ہے۔ میرے سامنے خبر بتا رہی ہے کہ 1100 سے زائد پولیس افسران اور جوانوں نے سیکیورٹی فرائض سر انجام دیے۔ پائن ہل اسکول میں قائم ہیلی پیڈ سے سخت سیکیورٹی حصار میں کالج گراؤنڈ لایا گیا۔ خطاب کے بعد بذریعہ قافلہ دوبارہ پائن اسکول ہیلی کاپٹر میں قائم ہیلی پیڈ پر پہنچایا گیا، جہاں سے وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر روانہ ہوئے۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر کی یہ سواری جو میرے سرکار جہیز میں لائے تھے، 1 ارب روپے کی یہ سواری تو انہوں نے فواد چودھری کے ایجاد کردہ 55 روپے والے ہیلی کاپٹر کی نپٹا دی۔ 1 ارب روپے وہ پاکستانی قوم کو پڑا، یہ کتنے ارب روپے میں ان کی جارحیت اور ان کی یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت جو لوگوں میں اجاگر کرتے پھر رہے ہیں، یہ ہمیں کتنے کیا بھاؤ پڑے گا؟ 1100 افراد کی سیکیورٹی حصار میں کھڑے ہو کر کے آپ امریکہ سے کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ معاذ اللہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ میاں کو بھی کہتے ہیں نا ہنسی آ رہی ہوگی اس جذبہ جہاد اور شوق شہادت پر کہ جہاں آپ کو سیکیورٹی حصار، ایسے تو ذوالفقار مرزا بھی بہت بڑا بہادر تھا۔ جب میں نے ان سے اپنے شو میں پوچھا تھا کہ جتنی سیکیورٹی آپ لے کے گھومتے ہیں اتنے میں تو میں MQM کو کھا جاؤں، جس طرح سے میں گھوم رہا ہوں اس طرح سے آپ کراچی میں گھوم کے دکھائیے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ایک اہلکار نے ان کو دھمکایا، امریکہ کے ایک اہلکار نے ان کی وکٹ لی۔ میں نذیر لغاری صاحب کی بزبانی یہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ امریکہ 1 منٹ میں زندگیوں کے فیصلے کر دیتا ہے، اور یہاں امریکہ عمران احمد خان کے ورلڈ کپ سے ڈرا ہوا ہے۔ امریکہ میں تو کرکٹ نہیں کے لیے آتی، امریکہ کو تو نہیں پتا شاہد افریدی کون ہے، عمران خان کون ہے۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں مخالفین جتنے مرضی کنٹینر کھڑے کر دیں، 20 لاکھ لوگ اسلام آباد لے کے آؤں گا۔ میں عمران خان صاحب سے ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں مؤدبانہ، سر آپ 50 لاکھ کائنڈلی 50 لاکھ لوگ لے کر کے آئیے۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ ہے، 24 کروڑ میں سے اگر آپ 50 لاکھ لے کے بھی آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سانوں کی۔ لیکن یہ طے ہے کہ آپ کی یہ جو عرصہ بے روزگاری ہے یہ کم سے کم 1 سال پر محیط ہے۔ اس پورے عرصے میں آپ صرف ادھر سے ادھر دھکے کھائیں، میڈیا کوریج کے مزے اٹھائیں، پوڈ کاسٹ پہ بات کریں، ٹویٹر ہینڈل پہ بات کریں، یوٹیوب پہ اپنا سینہ کو بھی جاری رکھیں، عوام کو یہ بتاتے رہیں کہ آپ آخری ہینڈسم، آخری ڈیشنگ، آخری بہادر اور سیاست کے چودھری اسلم ہیں۔ لیکن جو صاحبان عقل ہیں، جو ذی شعور لوگ ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آپ اس وقت کر کے آ رہے ہیں اور وہ بھی کس قیمت پر۔ ذرا دیکھ لیجئے کہ شفقت محمود صاحب جیسے پڑھے لکھے وزیر تعلیم تھے عمران خان کے دور میں، ان کے جیسے آدمی کی لب و لہجہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہوشیاری کی گئی، اگر لانگ مارچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، تو ہم پورے ملک کا چکا جام کر دیں گے۔ کین یو بلیو؟ شیخ رشید کہہ رہا ہے فوجی کہاں سوئے ہوئے تھے، شفقت محمود کہہ رہے ہیں پورے ملک کا چکا جام کر دیں گے۔ یہاں ایک اور فلائٹ جی چلے ٹھیک ہے سر۔ جی نور عارفین بہت شکریہ آپ کا۔ میں بس پہلے کہہ دوں کہ وہ حکومت کا کام ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ نوٹس لے، کیونکہ توشہ خانہ کے حوالے سے ابھی درخواست گئی کہ جی بتایا جائے کس نے کتنے میں تحفہ جو ہے وہ خریدا، کہاں گیا۔
تو اس پر موجودہ حکومت نے انکار کر دیا ہے کہ جی نہیں یہ سیکرٹ ہیں، سب باتیں ہم نہیں دے سکتے. یہ موجودہ حکومت جس کے حوالے سے کہا جی توشہ خان اور یہ جی لوٹ کیا فلاں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی تفصیل نہیں دیں گے. اور ہیلی کاپٹر کا مجھے یاد آ گیا کہ نواز شریف صاحب کا ناشتہ بھی جاتا تھا، پھول بھی نچھاور کیے جاتے تھے. اور 1 سال کا عارفین نے کہا کم از کم، لیکن اکتوبر کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ اکتوبر سے آگے تو ہم حکومت چاہتے ہی نہیں ہیں. تو جناب پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.